جائیں وہاں پر ان کو لگے گا پتہ، کیونکہ یہ جو پہلے اپنی عزت پاکستان میں کرا چکے، اگر یو کے میں بھی کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ ایک دفعہ یہ الطاف حسین صاحب کو بھی لانے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ اور ان کی بڑکیں آپ سنا کریں۔ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہ قانون اور کے تحت چلنے والا ملک ہے، وہ اس طرح کی بڑکوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اچھا میم، یہ فرمائے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے، جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں، جو دھرنے دیے جا رہے ہیں، اس ٹائم جلسے ہو رہے ہیں، اس سے کیا حکومت جا سکتی ہے یا مزید مضبوط ہو سکتی ہے؟ کل آپ نے عمران خان کا اگر انٹرویو سنا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، جس میں پاکستان کے طول و عرض سے عوام اب شامل ہو گئے ہیں، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے، اور یہ معاملات ابھی زیادہ دیر چلتے مجھے نظر نہیں آتے۔ اچھا میڈم، یہ بتا دیں کہ کل کے جلسے میں کیا میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے۔ ان کا مجھے پتہ نہیں ہے، ان کا پیپلز پارٹی سے پوچھیں، لیکن میاں صاحب انشاءاللہ تقریر کریں گے ضرور۔ آپ میں سے جیو نیوز کا کوئی جرنلسٹ ہے یہاں پہ؟ جیو نیوز کے جو ایک جرنلسٹ کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے، علی عمران شاید ان کا نام ہے، کراچی سے۔ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے شاید وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس کو ایئر کر دیا تھا، تو ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ نے میرے کمرے پہ حملہ کر کے کیپٹن صفدر کی گرفتاری جس انداز میں کی ہے، اس سے آپ نے بہت زیادہ بدنامی کما لی ہے۔ جس طرح آپ نے آئی جی کو اٹھایا، جس طرح آپ نے پولیس فورس کو اور صوبے کو انڈرمائن کیا، تو آپ نے بہت زیادہ بدنامی کما لی ہے۔ اب اس طرح سے اغوا کر کے اور لوگوں کو سچ اور حق بولنے کی سزا دے کے آپ مزید بدنامی نہ کمائیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس روایت کو ختم ہونا چاہیے۔ جنرل باجوہ کی طرف جو وزیر اعظم صاحب ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، جیل و عام جیل میں رکھوں گا، کیا یہی وہ ہاتھ مہنگائی اور چینی چوروں کے خلاف پھیرتے تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پریشر کے اندر گریس کے ساتھ رسپونڈ کرنا، ریئیکٹ کرنا کیا ہوتا ہے، اس انسان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس انسان کی پوری ذمہ داری اب پاکستان میں، جہاں پر لوگ روٹی کو ترسے ہوئے ہیں، چینی اور آٹا غائب ہے مارکیٹ سے، اور مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان کی توجہ ساری نواز شریف کے اوپر ہے۔ اور کل انہوں نے جو باتیں کی، میں تو صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ انسان اگر بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، اس کا قد پھر بھی چھوٹا رہتا، اس کو چھوٹے قد کو بڑا کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے نام لینے پڑتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت نواز شریف کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ میم، یہ فرمائے گا کہ جنرل باجوہ کی جو انکوائری رپورٹ آئے گی کراچی واقعے پہ، کیا اس پہ ہی مطمئن رہیں گے یا عدلیہ سے بھی کوئی اپیل کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ انکوائری کرنے کا حق سندھ گورنمنٹ کو ہے، اور یہ چاہے جعلی گورنمنٹ ہی صحیح، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ جعلی ہی صحیح، لیکن کم از کم وزیر اعظم کے دفتر میں تو یہ بیٹھے ہیں، ان کو اپنی عزت کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے۔ کسی ادارے کا اور حق نہیں ہے، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل ضرور ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ اس دن کراچی میں ہوا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب اگر انکوائری کے لیے آپ نے اتنا ٹائم اس لیے لیا ہے کہ آپ اس کے اوپر گلاس اوور کر دیں، یا حقائق کو، جس طرح آج وہ جرنلسٹ کو اٹھا کے آپ لے گئے ہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے، تو اس طرح اگر آپ حقائق کو تبدیل کریں گے، لوگوں کو جھوٹ بتانے کی کوشش کریں گے اور حقائق کو دبانے کی کوشش کریں گے اور اپنی غلطیاں چھپانے کی کوشش کریں گے، تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ لائیو رپورٹنگ ہوئی ہے سارے معاملات کی، لوگوں کو سب پتہ ہے۔ اب آپ اس کو چھپائیں گے تو اور جی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ جی عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ جو نون لیگ کے لیڈروں کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی ہے، وہ صرف یہ دباؤ ڈالنا تھا این آر او حاصل کرنے کے لیے عدلیہ کے اوپر۔ آپ کا موقف کیا ہے؟ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کے این آر او لینا تھا؟ نہیں، میں نے تو ویسے یہ بات سنی بھی نہیں ہے، اور این آر او تو اب عمران خان کو ضرورت ہے این آر او کی، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ۔